السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نتاشا نامی ایک امیر ترین خاندان کی بگڑی ہوئی اولاد، جس نے کیڑے مکوڑوں کی طرح ایک باپ اور بیٹی کو اپنی گاڑی کے نیچے مسل دیا، ٹھیک ہے۔ اس خاتون کو سٹارٹ میں ذہنی مریضہ قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے ان کا معائنہ کیا، ان کے مطابق ان کی ذہنی کیفیت بالکل ٹھیک ہے اور یہ بالکل تندرست ہیں، یہ بالکل بھی ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک ڈاکٹر اگر جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، تو اسی طرح اگر ہمارا عدالتی نظام بھی سچ پر مبنی فیصلے کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آئے روز جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں روک تھام ہو سکے، پر نہیں جی، یہ چیز تو فی الحال ناممکن نظر آتی ہے۔ اور جو ابھی تک دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی چیخو پکار کر رہے ہیں، بہت سارے ویلاگر ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اس غریب فیملی کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو، لیکن ممکن دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کو سزا ملے گی۔ کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس خاندان کا منہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا، دھندا ہے پر گندا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے۔ یہ لوگ پیسے والے ہیں اور یہ پیسے کے ذریعے لوگوں کے ضمیر بھی خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو لوگ اپنے ایمان تک بیچ دیتے ہیں پیسے کی خاطر، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس غریب فیملی کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں۔ تو میں بتاتی چلوں کہ یہ نتاشا نامی خاتون کوئی ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ یہ گل احمد برانڈ جو آپ لوگ سب جانتے ہیں، ایک بہت نامی گرامی برانڈ ہے گل احمد، وہاں پر بہت ساری پوسٹوں پر یہ ایگزیکٹو تھی۔ آپ سوچیں کہ ایک خاتون جو ایک ہی ٹائم میں مختلف قسم کی ایکسپینسو گاڑیاں چلاتی ہو اور وہ اتنے بڑے برانڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب جہاں پہ بہت سارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، وہیں پر ایک طبقہ ہے جو اس بات پر بالکل خاموشی اختیار اس نے کر رکھی ہے۔ آپ سمجھ جائیں میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ وہ طبقہ ہے جب کسی مرد سے کوئی کسی عورت پر کوئی وہ ظلم کرتا ہے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کے خلاف یہ سڑکوں پر ہوتی ہیں، بینرز اٹھا کر اور احتجاج کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ امیر زادی سے ایک والد اور ایک اس کی بیٹی جس کو اس نے کچل دیا، اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، کیونکہ یہاں پر ایک امیر زادی ہے، وہاں پہ شاید عام عوام ہوتی ہے، عام مرد ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ کوئی اس طرح کی آواز ہمیں، جس طبقے سے کی آواز ہم سننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے کانوں تک پہنچ نہیں رہی۔ تو جہاں پر بہت سارے لوگ خاموش ہیں، وہیں پر ایک تعداد ہے جو اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو سزا ملے۔ ان میں سے ایک ہماری معروف اداکارہ ہیں بشریٰ انصاری جی۔ بشریٰ انصاری جی نے بھی ایک بھرپور طریقے سے، بہترین انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے یقین کریں دل کو لگی ہے۔ تو جہاں اچھی بات ہوتی ہے اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ جس طرح ماریہ بی نے ایک آواز اٹھائی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ خواتین کے حق میں آواز اٹھاتی ہیں، غلط چیزوں کے حق میں آواز، نہ صرف خواتین کے حق میں، معاشرے میں جہاں بھی برائی وہ دیکھتی ہیں اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتی ہیں، اور ان کی آواز پاورفل ہے۔ اس آواز کو سنا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں برزخ ڈرامہ جو کہ نہایت ہی غلاظت پر مبنی تھا، جس کے خلاف ماریہ بی نے شروعات کی، اور اس کے بعد تمام پاکستانی ویلاگرز جنہوں نے اس کے اگینسٹ اپنی اپنی آواز اٹھائی، چاہے کوئی چھوٹا یوٹیوبر تھا چاہے بڑا، سب نے ہی مل کر اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی، احتجاج کیا، اور شکر الحمدللہ پاکستان میں یہ جو ڈرامہ برزخ ہے اس کو بین کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح متحد ہو جائیں تو ہم ہر برائی کا مقابلہ ڈٹ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں بشریٰ انصاری جی نے اور بھی ہوں گے لوگ، لیکن بشریٰ انصاری جی کو میں اس لیے اسپیشل بول رہی ہوں کہ انہیں بڑے بہترین طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے، اس کے بعد ڈاکٹر عفان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، محمد قیصر عفان صاحب، انہوں نے بھی، اور بہت سارے لوگ ہیں تو جنہوں نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو آپ کا، ہمارا، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا
احتجاج کریں اس کے خلاف کام میں اس غریب فیملی کو انصاف ملنا چاہیے۔ کب تک ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور غریب لوگ جو ہیں ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلا جائے گا؟ کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ آزادی سے زندگی گزار سکیں؟ اب اگر اس غریب فیملی کی جگہ جس طرح کی وہ لڑکی تھی نتاشا لڑکی جو کہ جس کا تعلق ایک امیر فیملی سے ہے، بلکہ ایک امیر کبیر فیملی سے جس کا تعلق ہے، اگر اس نے کسی امیر فیملی کے بچی یا مرد کی جان لی ہوتی تو آج معاملات کچھ اور ہوتے شاید۔ لیکن بھائی یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہاں غریب کی تو کوئی سنتا نہیں ہے، غریبوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے جرم جنہوں نے کیے ہیں ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں، اور جو قاتل ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں ٹھیک ہے، آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے جیب میں پیسہ ہے۔ تو ایسے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، میں کس کس کا نام لوں۔ تو بہرحال وہ موٹر وے واقعہ تھا تو اس پہ پھر بھی عمل درآمد ہو گیا، چلیں وہ سزا کاٹ رہا ہے جو بھی اس کا ملزم ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس لڑکی کو یا تو باہر بھیج دیا جائے گا کسی طریقے سے بھی، اس کو جیل میں یہ نہیں رہے گی، جیل میں یہ یہاں سے چلی جائے گی، جو کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جائے گی اگر یہ اس کو اس طرح آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو بہرحال جی بشریٰ انصاری کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کا کام ہے، بلکہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ہماری سینئر اداکارائیں اور انفلوئنسرز، اسپیشلی انفلوئنسرز جو ہیں ان کا کام ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی ناانصافی ہوتا رہے، کوئی ظلم ہوتا رہے، لیکن وہ آواز نہیں اٹھاتے، ان کے سر پہ ایک ہی دھن سوار ہے، بس اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ دکھانا ہے اور پیسہ کمانا ہے، بس کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے پھر پاکستان میں مظالم ہو، چاہے آپ نے برزخ ڈرامہ دیکھا، کسی انفلوئنسر نے کھل کے بات نہیں کی، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ اس کے خلاف آواز کیا اٹھانی تھی، بہت ساری عوام ایسی تھی جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی، بہت ساری ہماری اداکارائیں تھیں جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے جی اس طرح کی چیزیں دیکھ کر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، جیسے لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ، مطلب کہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاتون جو نتاشا نامی لڑکی ہے اس کو سزا ہوگی یا نہیں۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔